السلام علیکم میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کو نظر بد کے اثرات بتاؤں گی کہ نظر بد کتنی بری چیز ہے۔ بری نظر سے بچنے کے لیے ہمارے قرآن پاک میں بہت ساری صورتیں اور دعائیں آئی ہیں، لیکن سب سے اہم جو چیز ہے ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائی ہوئی جو چیز ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایک بار ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظر ہو گئی تھی، یا نظر کہہ دیجیے یا جادو کہہ دیجیے، جو بھی ہو گیا تھا۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں اتاری تھیں، جس میں پہلے ہے قل اعوذ برب الفلق، جس کو ہم سورہ فلق کہتے ہیں، اور دوسری ہے سورہ ناس۔ تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ بہت برکتی آیت ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پڑھنے سے اتنے شفا ہوتا ہے، اتنی شفا ہوتی ہے۔ یہ میری آزمائی ہوئی چیز ہے، کیونکہ میرے جو بچوں پہ اکثر نظر لگ جایا کرتی تھی، اور میں نظر کو شاید مانتی نہیں تھی، جبکہ یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظر بد کے بتانے کے بہت کسی کی آنکھوں میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ کسی کو اگر غور سے دیکھ لے یا اس کے بارے میں کچھ سوچ لے تو وہ نظر ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی بھی خوبصورت چیز ہمیں دکھے یا کوئی ہماری چیز کو بہت اچھے دل کو بھائے تو ہمیں ماشاء اللہ قوت الا باللہ بولنا چاہیے، چاہے وہ ہمارے بچے ہی ہوں، چاہے ہمارے گھر میں سے کوئی بھی فرد ہو، ہماری کوئی جانور ہے، مکان ہے، یا کوئی اچھی چیز ہے ہمیں جو بہت پسند آتی ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اس کے لیے ماشاء اللہ قوت الا باللہ بولنا چاہیے۔ تو اگر نہیں بولا اسے تو نظر بد تو بچوں پہ لگی جاتی ہے۔ اکثر ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، ان کی حرکت اتنی پیاری ہوتی ہے، بچے اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے کسی کا بھی دل ہو جاتا ہے، وہ اپنے والدین ہوں، بچے بہن بھائی ہوں، یا آس پڑوس والے ہوں، یا کوئی بھی ہوں، بری نظر سے چاہے نہیں دیکھیں ان کو، لیکن ایک اچھے سے لگتے ہیں تو ان کو دل کو بھا جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ایسی اس میں تاثیر رکھی ہے نظر کے اندر کہ یہ جو ہے ان کی طبیعت کو خراب کر دینا، یا ان کو بہت اللہ نے کرے زیادہ بیماری بھی ہو جاتی ہے اس سے دور دور تک۔ تو ہمیں اس کو بچنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ وضو بنانا ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، اگر آپ کو ہو سکے تو۔ اگر نہیں پڑھ سکتی ہیں تو کوئی بات نہیں، وضو بنا کر کے بعد ایک کونے میں بیٹھ کر کے درود پاک پڑھیے 3 مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیا اپن نے، اس کو ہی بڑا درود پاک بڑا کہلاتا ہے، اس کو 3 مرتبہ پڑھیں گے اپن سے ہی۔ پھر اس کے بعد پڑھیں گے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ پھر 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا آپ نے۔ پھر اس کے بعد سورہ ناس پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کو بھی 3 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد ایک قرآن پاک میں صورت اور ہے، ہمارے 29ویں پارے میں ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اس کو بھی 3 مرتبہ پڑھ لیا۔ 3 مرتبہ پڑھ کے پھر اپنے لیے دعا مانگ لی، بچوں کے لیے، اپنے لیے، اور ایک پانی پہ دم کر دیا۔ اس کو پانی کو دم کر کے پانی کو بچوں کو پلایا، اپن نے کسی بڑے کو ہے نظر لگی تو بڑے کو پلا دو، کسی کو بھی پلا دو، وہ پانی ہمارے اس میں سیف رہے گا، اور اس کو ہم جب بھی ہمیں ایسا لگے کہ بھئی کسی پہ نظر ہو رہی ہے تو ہم اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی نظر کی۔ دوسری بات یہ کہ چھوٹے چھوٹے بچے بہت جلدی جو ہوتے ہیں وہ بیمار ہونے لگتے ہیں بار بار، تو ان کی معصومیت کو دیکھ کے کسی کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایک کلونجی لینا ہے، تھوڑی سی کلونجی ہوتی ہے نا، کالے کالے سے کلر کی، باریک باریک سے، اچار میں یوز کرتے ہیں ہم مسالوں میں، تو اس کلونجی کو لا کے اپنے رکھ لینا ہے ایک سائڈ، اس میں جو بھی خراب گندگی چیز ہے کچھ تو اس کو ہٹا کے صاف ستھرا کر کے ایک پلیٹ میں کر کے آپ اپنے سامنے رکھ لیجیے، اور اس میں بھی یہ کریے، وضو بنائیے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیے، پھر اس کے بعد اللہم صلی علی پڑھیے، مطلب درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ چھوٹا ہے، اس کو پڑھ لیجیے۔ اس کو اگر آپ چاہیں تو 3 مرتبہ پڑھیں، اور اگر چاہیں تو اس کو 11 مرتبہ پڑھ سکتی ہیں۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ ہم کو الحمد شریف پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کو 41 مرتبہ پڑھنا، 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو جو کلونجی رکھی تھی اس پہ دم کر دیجیے، اچھی طرح سے خوب پھونک دیجیے۔ پھر وہی اپنے 11 مرتبہ میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس کو دانوں کو بہت سنبھال کے رکھ دیجیے۔ کوئی چھوٹے بچے ہیں جو کھا نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تو ان کو ایک چھوٹی سی چندی میں باندھ کے کہیں گلے میں یا ہاتھ میں باندھ دو، 2-3 دانے اس کے بس، تو انشاءاللہ نظر بد سے دور رہیں گے بچے۔ بالکل پکے عقیدے کے ساتھ کرنا ہے یہ کام، اور اگر بڑے ہیں تو 2-3 دانے ان کو کھلا دو۔ 3 دن 4 دن ایسا کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ نظر اتر جائے گی، اللہ نے چاہا تو، اللہ کے حکم سے۔ تو بد نظر سے بچنے کے لیے یہ سب ہمارے قرآن پاک میں اتنی پیاری پیاری چیز اتاری ہیں، اس کا دھیان رکھیے گا۔ اور ہر چیز کو جو بھی، چاہے کسی غیر کی ہو یا اپنی ہو، کبھی بھی کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ قوت الا باللہ ضرور پڑھ لیجئے، اس سے بہت آپ کو وہ ہوگا، ہمیں بھی تسلی رہتی ہے کہ بھئی انشاءاللہ تعالیٰ ہماری نظر کسی کو بد نظر نہیں لگے گی، کیونکہ یہ تو ایسی چیز ہے، دل کوئی بھی چیز اچھی ہوتی ہے تو ہمارے دل کو بھا جاتی ہے۔ تو آج کے لیے بس میں یہ لے کر آئی تھی آپ کے لیے ٹاپک، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ خوش رہیے گا، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔